السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتے جانے والی ایک کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آرٹس کونسل کے احاطے میں جیسے ہی اس نے قدم رکھا، پہلی نظر ہی آریان پر پڑی۔ اس کو لگا جیسے اس نے کوئی اور دعا بھی مانگی ہوتی تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔ سادہ سے شلوار سوٹ میں اس نے خود کو کافی احمق محسوس کیا۔ اس نے لباس کی شکنیں درست کیں اور اس کی طرف بڑھائی۔ وہ ان کے گروپ میں نئی شامل ہوئی تھی۔ ان کے ڈپارٹمنٹ میں ہر گروپ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ اسے اس کالج میں بڑی مشکل سے داخلہ ملا تھا۔ اس کی بہن مریم کا کہنا تھا، باجی یہ جو آپ کو داخلہ ملا ہے نا، یہ ان ٹافیوں کے طفیل ہے جو میں ہر جگہ ہر جمعے کے روز بانٹتی ہوں۔ اور پارسا کو اس کی اس بات سے رتی برابر بھی انکار نہ تھا۔ دوسری طرف اماں جی تھیں جو داخلہ ملنے پر اسے گلے لگا کر بولی تھیں، بیٹا میں نہ کہتی تھی اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ تو بندے ہیں جو دنیا کی خواہش میں اپنے رب سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ ماں کی بات پر اس کے ذہن میں صرف ایک بات ابھری تھی، اللہ بندے کو نہیں چھوڑتا، مگر بندے کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ ساری باتیں وہ وہیں کھڑے کھڑے سوچتی گئی۔ پھر ادھر ادھر سب کو متوجہ دیکھ کر زور سے اپنے سر پر دھپ لگائی۔ آریان، احمد، مریم اکٹھے بیٹھے پارسا کا انتظار کر رہے تھے۔ آریان نے احمد کو دیکھا جو کچھ کہہ رہا تھا، یار یہ پارسا چودھری بھی نا اپنی جگہ ایک وکھرا ہی نمونہ ہے، بہت ہی ڈل پرسنالٹی کی مالک ہے۔ بڑا سا دوپٹہ لپیٹے، آنکھوں میں ڈھیروں کاجل انڈیلے، تیل سے چپڑے بال، بالکل ہی سائیکو کیس ہے۔ عائشہ نے بغور اسے دیکھا اور بولی، اس کی شخصیت کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ تم نے اس کی شخصیت کو بغور جج کیا۔ اگر وہ اپنی شخصیت میں ویسی نہیں جیسی تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ اس کی نہیں، تمہاری غلطی ہے احمد۔ ویسے بھی وہ بہت پرخلوص اور گریسفل ہے۔ عائشہ نے کافی تیکھے جواب سے احمد کو نوازا۔ اس کا منہ بن گیا اور آریان یہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ اگلے لمحے اسے بے تحاشا حیرت نے گھیر لیا۔ کالج کے احاطے میں پارسا چودھری مجسمہ بنی کھڑی بغور اس کی طرف دیکھتی ساکت کھڑی تھی، بغیر پلکے جھپکائے۔ بہت سے طلبہ اس کے سامنے ہاتھ ہلاتے گزر گئے مگر وہ ساکت کھڑی تھی۔ پارسا نے بیگ پر گرفت مضبوط کی اور ان کی طرف تیزی سے بڑھائی۔ اپنی جھونک میں پلاٹ کی طرف آتے ہوئے اس کی نظریں پودوں کو پانی دینے کے لیے رکھے پائپ پر نہ پڑی۔ نتیجہ سامنے تھا۔ آریان احمد کی بات کا جواب دے رہا تھا، چونک کر مڑا۔ اس کی نظر لنگڑا کر اپنی طرف آتی پارسا پر پڑی۔ مٹی سے لت پت ہاتھ، ماتھے پر ایک ننھا سا پکوڑا، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ اذیت سے 2-4 تھی۔ عائشہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا کہ کہیں وہ زمین پر ڈھیر ہی نہ ہو جائے۔ پارسا، انسان چلتے وقت ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا ہے نا، کیا تم نیند میں چل رہی تھی؟ مجھے کیا پتا تھا میرے خلاف کسی نے قتل کی سازش کر رکھی ہوگی۔ بھیگی پلکوں پر آنسوؤں کی بارش عجب نظارہ پیش کر رہی تھی۔ یہ ان کا پہلا دن تھا۔ اسی طرح وقت کے کشکول میں دنوں مہینوں کے سکے گرتے رہے۔ وہ چاروں گہرے دوست بن گئے، مگر پھر بھی ان امیر زادوں میں اسے اپنا وجود بہت ہلکا پڑتا محسوس ہوتا۔ اگر اس کے گھر والوں کی طرف سے اعتماد کی دولت مہیا نہ ہوتی تو وہ کبھی یہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ آج کالج میں ایک سالانہ تقریب تھی۔ پارسا نے گہرے رنگ کا سرخ چوڑی دار پاجامہ زیبتن کر رکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ارد گرد اڑتی تتلیوں کے رنگ پارسا کے ساتھ چمٹ گئے ہوں۔ وہ عائشہ کے ساتھ کتابوں کے اسٹال کے پاس کھڑی تھی۔ جب عائشہ بولی، پارسا آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں اور آریان کزن ہیں، مگر پچھلے ہفتے یہ رشتہ بدل گیا۔ اب ہم جلد ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی بننے والے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ اس نے خوشی سے پارسا کو بھی گھما ڈالا۔ اپنی خوشی میں وہ پارسا کے پھیکے پڑتے چہرے کو نہ دیکھ پائی تھی۔ پارسا کے ارد گرد کی چیزیں گھوم رہی تھیں۔ وہ ساکت کھڑی تھی۔ آج زندگی اتنی بری کیوں لگ رہی تھی؟ کیا آریان اسے دھوکہ دے رہا تھا، یا وہ خود ایک اندیکھے جال ذو معنی فکروں، شوخ نظروں کے سحر کا شکار ہوئی تھی؟ سر پر آسمان ٹوٹنا اور زمین میں دفن ہونا کیسا لگتا ہے
یہ پارسا چودھری سے زیادہ کوئی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس کی پہلی نظریں عائشہ پر پڑیں اور پھر آریان پر۔ درد کرب بن کر آنکھوں میں سمٹ آیا۔ تبھی وہ عائشہ سے آنسو چھپاتی پلٹ آئی۔ جاتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رکی۔ وہ بلا شبہ آریان تھا جو اس کی طرف پشت کیے مخالف گروپ کے لڑکوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اور اس کے الفاظ پگھلا ہوا سیسا بن کر پارسا کے وجود کو تہس نہس کیے دے رہے تھے۔ وہ ہنسا تھا۔ ارے وہ پارسا بڑی نیک پروین بنتی تھی نا، آخر پھنس ہی گئی میرے جال میں۔ اور یہ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، ہر کسی پر ڈورے ڈالنے والی۔ ایک ایک کر کے سارے تیر پارسا کے جسم کے آر پار ہو رہے تھے۔ حیرت تھی کہ وہ اب بھی زندگی سے خوش فہمی کا لباس اوڑھے کھڑی تھی۔ اس نے سنا وہ احمد کے سوال کے جواب میں کچھ کہہ رہا تھا۔ ارے نہیں، وہ میرے لیے جان بھی دے سکتی ہے، میرے بغیر خودکشی کر لے گی۔ موت سے بھی بڑے درد ہوتے ہیں، یہ پارسا کو اب اندازہ ہوا تھا۔ آریان کے منہ سے نکلے ہوئے اگلے جملوں نے اسے زندہ درگور کر ڈالا۔ آج میں اور پارسا ڈیٹ پر جا رہے ہیں، میں اس کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ ان میں سے کسی کی بات پر کہکا لگا کر ہنسا۔ وہ ٹوٹے قدموں سے جس طرح گھر آئی تھی صرف اسے ہی پتا تھا۔ زندگی میں بہت بار زندگی ایسے موڑ پر رک جاتی ہے جہاں ساکت ہونا پڑتا ہے۔ سارا وجود محبت کے آکٹوپس میں جکڑا ہوا لگتا ہے، مگر جب محبت میں تذلیل ہونے لگتی ہے تب دھیرے دھیرے محبت کا جال کمزور پڑنے لگتا ہے اور ایک لفظ وجود کو سہارا دینے لگتا ہے، اور وہ لفظ انا ہوتا ہے۔ پارسا کو پتا تھا کہ اب اسے ہر حال میں اپنی عزت نفس کو بچانا ہے۔ آریان اور پارسا پلاٹ کے سبز قطعے میں بیٹھے تھے۔ عائشہ اور احمد لائبریری گئے ہوئے تھے۔ آریان کو اس کی خاموشی سے الجھن ہوئی۔ کیا آج ہم آؤٹنگ پر جائیں گے؟ بالکل نہیں، پارسا کے لہجے میں ٹھنڈک تھی۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ کسی کو اچانک کچھ نہیں ہوتا آریان، بلکہ کسی کے بدل جانے سے کچھ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں تمہاری حقیقت جان چکی ہوں۔ کون سی حقیقت؟ آریان کو اس سے خوف آیا۔ پتہ ہے آریان، کالج کے پہلے دن میرے بابا نے مجھے کیا کہا تھا؟ پارسا نے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ آریان چپ تھا۔ پارسا نے اسے جھنجھوڑا۔ میرے بابا نے کہا تھا، بیٹی وہ کالج ایک سترنگی دنیا ہے، اس کا حصہ نہ بن جانا، میری عزت کا پاس رکھنا۔ ہم غریبوں کے پاس عزت کی دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اور تم آریان زیدی؟ اس نے نفرت بھری نظریں اس پر جمائیں۔ تم نے مجھ سے اسی دولت کو چھیننا چاہا؟ تم جانتے تھے کہ میری موجودگی میں تم لیٹ ڈاؤن ہو کر رہ جاؤ گے، اس لیے تم نے مجھے بھٹکانا چاہا۔ تمہیں میری ذہانت سے خطرہ تھا، تم میرے ساتھ رنگرلیاں منانا چاہتے تھے، مجھے اس دن ڈیٹ پر لے جا کر میری عزت کو تار تار کرنا چاہتے تھے، جبکہ منگنی تم نے اپنی کزن سے کر رکھی ہے۔ آریان چپ بیٹھا رہا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، واقعی ایسا تھا۔ اب وہ زمین سے مٹی اٹھا رہی تھی۔ اس نے مٹی کو ہتھیلی پر رکھا اور ہلکی سی پھونک سے اڑا دیا، جیسے محبت کے وجود کو اڑا رہی ہو۔ پھر وہ ہنسی۔ بارش برسنے لگی۔ وہ دونوں بھیگنے لگے۔ وہ پھر تالی مار کر ہنسی۔ کیا میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی؟ خودکشی کر لوں گی نا؟ نہیں، کبھی نہیں، میں زندہ رہوں گی۔ مجھے موت سے خوف آتا ہے۔ اب پارسا رونے لگی، تڑپ تڑپ کر، جیسے سارا درد وجود میں سمٹ آیا ہو۔ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، مگر اب مجھے زندگی سے بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی آریان۔ اس نے دھندلی آنکھوں کے ساتھ آریان کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اب وہ جا رہا تھا۔ وہ اس کا حاصل تھا۔ نہیں، وہ حاصل نہیں، کاذب تھا۔ پارسا اٹھی مگر اپنا بیگ وہیں چھوڑ گئی۔ بارش برس رہی تھی۔ وہ کالج کا گیٹ پار کر رہی تھی۔ چوکیدار اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ چل رہی تھی۔ تبھی تیز بارش کے ساتھ ساتھ اولے بھی پڑنے لگے۔ اس کے سر میں دھماکے ہونے لگے۔ اس کے سر سے چادر اڑی۔ وہ پکڑنے کو دوڑی۔ وہ اپنے بابا کی عزت بچا رہی تھی۔ پاؤں جوتیوں کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ پیروں میں کنکر چبھنے لگے۔ سرخ اور گاڑھا خون نکلنے لگا۔ بجلی کی چمکتی روشنی میں راستہ واضح نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے چادر پکڑ ہی لی۔ وہ مسکرائی۔ اماں کہتی تھی، چادر عورت کی عزت ہے، اسے تیز ہواؤں کے حوالے نہ کرنا۔
اسے ٹھوکر لگی تو وہ منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ ناک سے سرخ رنگ کی کوئی چیز بہنے لگی۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھا، خون ہاتھوں کی لکیروں میں جمنے لگا۔ اس کو خوف آ گیا۔ پھر وہ گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس کی بہن مریم نے دروازہ کھولا۔ پارسا کو ایسی حالت میں دیکھ کر چیخ کر اسے لپٹ گئی۔ آپی کیا ہوا ہے آپ کو؟ آخر آپ بتاتی کیوں نہیں؟ پارسا مریم کو اپنے کمرے میں لے گئی، اس کو ساری داستان بتائی۔ رات ہوئی تو وہ گہری نیند سو گئی۔ وہ بہت حساس تھی۔ پھر وہ صبح کے اجالے کے ساتھ ہی زندگی چھوڑ گئی، کیونکہ اسے تو زندگی اب بری لگنے لگی تھی۔ مگر اس نے خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ صبح نماز کے وقت سجدے میں پڑے پڑے اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ لوگوں کا پتہ نہیں، مگر وہ اپنے اللہ کو راضی کر چکی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ رب راضی تو سب راضی۔